اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات عبادت سمجھ کے بلند آواز سے دے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو خدا آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، اور مظلوم کربلا کے غم کے سوا خدا آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے سر؟ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات شروع کر دیے تو میں ایکو بند کر رہے تھے تھوڑی جی آواز ہو، وقت بھی کم ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے تقریباً، تو ساری چیزاں نال ٹورنیاں نے جو تسی ہمت کرو تو غم حسین میں، اور آپ لوگ مجلس حسین میں آئے بیٹھے، خدا کی قسم تمام قرۂ ارض کی سب سے پرامن جگہ، بلکہ میں تو جملہ بدل کے یوں کہتا ہوں، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ، فریب، چوری، شراب، گناہ، معصیتیں، بدکاریاں اور بد کرداریاں اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر مطمئن محسوس کرے اسے مجلس حسین۔ میرے بھائی ہاتھ کھول دینا ذرا سا، ہاتھ بلند بھی کرنا میرا چاند، ذرا یہ مجلس حسین ہے، صرف شیعہ سے بات بھی نہیں ہے۔ جن مصروف لوگوں کے پاس اس حقیر کو سننے کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، شاید وہ اس بات کو جانتے ہوں کہ ممبر پہ بات کرتا ہی آل کمیونٹیز کے لیے، کیونکہ یہ فرش مجلس صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، یہاں جو چاہے وہ امام حسین کے دربار میں آ سکتا ہے۔ کوئی اسی الاٹ نہیں کرایا کہ امام حسین علیہ السلام صرف ساڈے،
یہ ہر کسی کا اپنے ماننے کا معیار ہے. کسی نے ہم سے بھی زیادہ مان لیا, کسی نے کتنا مانا, کسی نے کتنا مانا. ہر کوئی امام حسین کو مان رہا ہے. بلکہ بڑا ایک کمال شعر ہے, در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے میرے کو؟ گل ٹھیک کر رہے ہیں میرے ادھے والے سامعین, یہ نہیں کر رہے تھے. گل ٹھیک کرنا میں تھوڑے ٹھیک کر رہے ہیں, پکی یاد ہے ٹھیک کر رہے ہیں. تو تھوڑا جا کے ہی آ جا, مہربانی ہوگی میں جو لئیے تو آ گیا. تو تھوڑا جا سے یہ بھی آ جا, آ جا آ جا, کوئی ایسے بارش نہیں ہو رہی. میں دونوں کرنا آ جا بولو تسی بھی جب پچھلے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تو مینوں اگے نہیں آنا پوے گا. تھوڑا 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 تھوڑا. امام حسین علیہ السلام دے ناں تے جڑے آ سکتے ہو, جڑے مولا علی دے ناں تے آ سکتے ہو. مولا علی دے ناں تے بھی جڑا نہیں آ سکتا وہ پھر مرحب دے ناں تے باہر ٹر جائے. میں قدم قدم میرے مولا دے ناں تے باواز بلند صلوات. ہم نے تو نہیں نہ کہا کہ حسین صرف ہمارے ہیں. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے, کیا قرآن صرف مسلمانوں کا ہے؟ کیا اسلام صرف مسلمانوں کا ہے؟ اسلام تو بیمار انسانیت کے لیے شفا بن کے آیا تھا. اب جس نے اس سے مانا وہ مسلمان کہلایا, ورنہ یہ صرف کوئی مسلمانوں کے لیے تو نہیں آیا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یا رحمت للعالمین ہے؟ تو حسین علیہ السلام کو جو جہاں جتنا جیسے مانے یہ اس کے مقدر کی بات ہے. ہر کسی کا اپنا معیار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے مصرع بھی وہ شروع کر دیا جو میں نے مصرع, اگر میری یادداشت کام کرے تو پہلی بار انگلینڈ میں پڑھا تھا, دوسری بار کربلا اربعین حسینی پہ پڑھا تھا. اربعین حسینی پہ آپ جانتے ہیں کہ ماحول کیا ہوتا ہے. اب وہاں اس مصرے کا ایک الگ سا لطف تھا, اور مجھے ممبر کی قسم اربعین حسینی پر کربلا معلّہ میں کو 22 صحیح سفر تھی, یہ جملہ کہنے کے بعد علی عباس عسکری کھڑا ہو گیا, اور کتنی خیرات ہوتی رہی مجھے یہ بھی نہیں یاد. میں صرف اتنا کہتا ہوں میرے مولا حسین جو مصرع سمجھنے کے بعد مسکرا بھی دینا, یہ جھولی پھیلا رہا ہوں اسے اس سال نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائیے گا. جو نہیں مسکرا سکتا اس کا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا. ہاتھ چاویں بڑی جلدی خدا دا واسطہ ہی میں جلدی جلدی پڑھنا چاہ رہا. مصرع پڑھ رہا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو. جو آپ رکھے مل کے نعرہ حیدری. غم حسین میں اے بزرگوں جوان پیچھے بیٹھے نے تے کہ تسی بیٹھے ہو تے اے ہن پاڑا تسی گھٹنا ہے. حالانکہ اجازت جوانہ دی ہے لیکن ہن میرے نال تعاون کرے جی. غم حسین میں انکل جی, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کہ میرا بھرا موبائل ساڈی تے ہاتھ چا. غم حسین میں بارگاہ وڑ گیا, تیرا فون نہیں سی چھٹ رہا, ہن ہاتھ چا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو, جہاں جہاں مولا عباس کے معتقد تشریف فرما ہے. کوئی ایک بندہ کہے کہ میں اتھوں مولا عباس نو مندہ, میں مصرے دا سواد نہیں آیا, خدا دی قسم میں ممبر چھڑ دیا گا, ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. یہ ہاتھ امام حسین کے حرم سے لگے, مل کے حیدری. دریا آہا تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے, دریا ہے کہ برابر نہ. آہا ارے کیا مصرع ہے. اس واسطے غازی کو علم نظم کیا ہے کہ سعودی سے دیکھیں تو میرا گھر اس
اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے۔ مصرے کی حیت اصل تو یہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اب اگر بات بڑھ چکی ہے تو بڑھاتے ہیں آگے، جناب عباس علمدار پہ ہی بات کرتے ہیں پھر، لیکن بعد میں کریں گے، پہلے مصرع پڑھتے ہیں، پہلے جملہ کہتے ہیں۔ کوئی 2.5 سے 3 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے 2-3 شعبان کی درمیانی رات فیڈرل بی ایریا کراچی انچولی میں، کنٹینر کے اوپر وہ جشن ہوتا ہے جس میں یہ حقیر ہر سال خطاب کرتا ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم، وہ گھنٹے کا جشن تو ایک طرف، باخدا ان اردو سپیکنگ اہل زبان ان جوانوں نے کہا علی عباس عسکری باقی تمام رات کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مولا عباس پہ یہ ایک جملہ ہی پورے شعبان کے خمار کے لیے کافی ہے، نہ پڑھتے تو نہ پڑھتا، آ گیا ذہن میں میرے مولا کو یہاں منظور تھا تو پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور کون رہ جائے گا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہ چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، ارے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس۔ یہ بات ہے، جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدری۔ ایسے نظر کے زور پہ روک لو۔ اسے کتنا جلال ہے مولا غازی کا، کیا روب ہے میرے آقا کا۔ اے بزرگو تسی میں ہن اوکھے پاسے ٹورے ہیں، مولا دی قسم ہے جناب مسلم دی جوڑی دی نظم فضائل دی میں کڈ کے بیٹھا، پتہ نہیں میں پڑھ سکا یا میں نہ پڑھ سکا۔ سب سے مشکل مضمون مولا عباس کا ہے، جس کے لیے سننے کے لیے بھی ایک سچویشن چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی سچویشن چاہیے۔ نہ جناب غازی سننا آسان ہے، نہ پڑھنا آسان ہے۔ ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، آ گیا تو نظم پڑھوں گا، نہ آیا تو مصائب شروع کر دوں گا۔ یا علی یا علی، یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں، یہ جلال، یہ روب، یہ تبکنت، یہ جاہو حشم، یہ مرتبہ، یہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی تھی جس پہ علی عباس عسکری نے پہلی بار جملہ کہا تھا، خدا کی قسم پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کتنی قیمت ہو، کتنی بار جملہ دہرائیں تو وہ خدا کی قسم اپنی تازگی نہ کھوئے کہ بلا جملہ پڑھوں زندگی بھر کا غازی مولا سمیٹیے اور یہ جملے کو اس کے ساتھ موازنہ کیجئے، بڑھ جائے تو دعا فرمائیے گا۔ یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں، یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے، علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی ہے۔ ارے کوئی تو ہو جو مشکل بات کا خریدار ہو، اے چنگے بلے نعرے لا رہے سے چپ کر گئے۔ بیٹا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مرشد عباس نے، فرمایا کوفیو، شامیو، تم ہم سے لڑنے آئے ہو، ارے تم ہمارا مقابلہ۔ سامعین گرامی علماء سے پوچھئے گا، علماء کو سننے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ممبر پہ کہتا ہوں جو لوگ علماء کا جو قوم احترام نہیں کرتی وہ جہالت میں جیتی ہیں، گزارش میری سمجھ رہے ہیں؟ آپ علماء سے پوچھئے گا، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتا ہے زبان حال۔ یہ زبان حال کا جملہ ہے جو حقیر اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تاریخ حرب و ضرب میں جب بھی کوئی جنگجو میدان جنگ میں اترتا تھا عربستان والوں میں تو وہ سب سے پہلے رجز بیان کرتا تھا، جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ اس سے 2 کام ہوتے تھے، ایک پرسنلی طور پہ انٹروڈکشن بھی ہو جاتا تھا اور دشمن بھی پریشرائز ہو جاتا تھا کہ اب پتہ نہیں کون آ گیا۔ جب اپنا تعارف کروایا جاتا تھا کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میدان جنگ میں بتانا پڑتا تھا۔ اب چلے گئے ہیں میدان جنگ میں مولا عباس، اور صرف خیبر شکن کے بیٹے نہیں کہ اچھا لڑتے ہوں، یہ خطیب منبر سلونی کے بیٹے بھی ہیں، اچھا لڑتے ہیں تو اچھا بولتے بھی ہیں، تلوار
چلانے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک جملہ میرے علموں والے بادشاہ نے کہا، مجھے اس دربار کی عزت کی قسم اس ایک جملے پہ جناب عباس کربلا کے میدان سے جنگ جیت کے خدا کی قسم اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈیرے دارے پنچایت والا کیڈا میرے سامنے مقدمے والا مجمع بیٹھا ہے، میں ایک مقدمہ لے کے آیا، بڑے بڑے قتلاں دے مقدمے مک ویندے ہو سن، ذرا یہ فیصلہ ذرا جی دی ونڈ تے کرو۔ ایک مقدمہ تھوڑے سامنے لے کے آیا جتھے میدان جنگ وچ دسنا پاوندا ہی نا کہ میں کون ہاں، میرا پیو کون ہے، میرا دادا کون ہے، میں کیڑے خاندان تو ہاں، اوتھے بن کے علی دے علی پتر آکھیا کوفیو شامیو تسی میرا مقابلہ کریندے ہو، ارے تسی تا اس جوگے ہی نہیں بھئی اے دس سکو کہ تسی کون ہو۔ سامعین تسی پنجابی کدی نہیں بولی ویسے آپ اس دن، یا میری ویری گھبرا گئی؟ ارے تم اس قابل ہی نہیں، یہ میرے محترم، ارے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ میں بتاؤں گا میں کون ہوں، میرا نام عباس ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ پڑھوں مولا عباس کا حملہ یا چھوڑ دوں؟ اگر آپ کے پاس 5 منٹ ٹائم ہو، ورنہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے میرے عقب میں تشریف لے آئے۔ اگر آپ دیں اجازت تو پڑھتا ہوں، نہیں تو یا علی آئے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں۔ بھیا میں مولا عباس پڑھ لوں، تھوڑا جا ٹیٹ ہو کے دوں تیری میں۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، مجھے حکم کیا تو میں پڑھ لوں، ورنہ مولا کی قسم میں آتا تبلیغ کرتا یہاں سے نکل جاتا۔ اب وقت کم ہے، مجھے شعر پڑھنا میری مجبوری ہے، تفصیلاً خطابت کا وقت ہی نہیں ہے، تو مولا کا واسطہ میرا ساتھ دینا۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ شہزادہ فرماتا ہے سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ یہ جھولی پھیلا رہا ہوں جیسے رئی کے دانے برابر بھی جناب عباس سے مودت یا محبت ہے، جملہ ضائع نہ جانے دینا، مسکرا دینا، میں اسی پہ راضی ہوں۔ عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، ارے مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے۔ نہیں کیا بات ہے، نہیں کیا بات ہے، نہیں کیا بات ہے آپ کی۔ اٹل وعدہ ہے اپنا ہے سخی عباس کے پرچم۔ یہ دنیا کیا ہم کو پیشر کو ستارہ کر دیں گے، اگر ماتم کی پابندی ہے اگر جنت میں تو ہم جنت میں جانے سے نہیں جائیں گے۔ اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، ارے شیر ہوں اس لیے عباس مجھے، شیر ہوں اس لیے عباس۔ اے محلہ میں توڑے حوالے پہ کرتا ہوں، سدھی گال ہے، اے پچھلا محلہ میں توڑے حوالے پہ کرتا ہوں، تے اگیا لے میں اپنے حوالے لے رہا ہوں، اور مہربانی کرے جے اللہ دے نام منیا جے۔ فرمایا مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ میرے محترم یہ بھی تو ولایت ہے نا، یہ بھی تو ولایت ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی ایسی ہستی بھی تو ہے جسے مولا علی التجا کرتے ہیں۔ آخر جو بھی ہے خدا تو خدا ہے، وہ تو 14 کا بھی خالق ہے۔ معذرت کے ساتھ بند کیجئے وہ دکانیں جو ان چیزوں کے فرقوں کو ختم کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ ہے، اہل بیت اہل بیت ہیں، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی ہوگی وہ ہستی جسے یہ علی سجدہ کر رہے ہیں۔ میرا مضمون یہ نہیں، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ سامعین گرامی ماحول کیا ہوا؟ میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ عباس علمدار وہاں سے واپس آئے،
واپس آ کے عباس جا رہے ہیں خیمہ حسین میں. کس لیے؟ جنگ کرنے کی اجازت مانگنے کے لیے. تو جتنی داد میں دیتی ہے اتنی کسے نہیں دیتی کہ مہربانی کرنی ہے. خیمہ حسین میں جا رہے ہیں جنگ کی اجازت لینے. کون؟ جناب عباس. کہاں؟ خیمہ حسین میں. اب اور کیا پڑھوں؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا، شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. بھائی کیا بات ہے، مل کے خیمے میں شجاع ازلی. سامعین گرامی 160 بند ہے میرے سامنے، آپ نہیں جانتے میں کتنا کتنا مضمون چھوڑ کے جا رہا ہوں. شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، ارے آج پھر خانہ کعبہ میں، آج پھر خانہ کعبہ میں. سرکار مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے سن کے کم از کم 19 وجوہات بیان کی، جن میں سے ایک تو آپ کو سناؤں ورنہ مضمون کی ترتیب ہی نہیں بنتی. عباس مجھے بتا، میں تجھے ان سے لڑواؤں؟ جاگو جاگو جاگو. ارے تجھے ان سے، ارے تجھے ان سے. سرکار میں نہیں لڑوں گا. تو ارے عباس چھوڑ دو. سرکار میں انہیں چھوڑ دوں کس لیے؟ حسین فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں اصغر ہنس کے مار دوں گا. آگے چلیے آگے چلیے. اصغر کی ہنسی کی ایک وجہ اور سنیے، جلدی جلدی میں ایک وجہ اور سنیے. ایک وجہ اور ہے جو میرے مولا حسین نے بیان کی، وہ وجہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عباس میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. مولا مجھے حکم فرمائے مجھے ان سے کیوں نہیں لڑوا سکتے. جناب مقدس کاظمی صاحب میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. ایک مدت گزر گئی، آپ کو سنتے سنتے ایک وقت گزارا ہے آپ نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں. حضور میں 2 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ غالباً خود بھی شاعر ہیں، مصرے کا وزن کیجئے گا تفہیمی نقطہ نگاہ سے، نغمگی کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے کہ بات کس پیرائے پہ کی جا رہی ہے. عباس تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. گل میری بزرگوں تواڈے نال ہے، میں کنا مضمون چھڈ کے ٹر رہا میں بھی نہیں. میرا بھائی کیمرہ مین یار ذرا کھڑا ہو، مجھے بندہ بتا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. ارے عباس میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. سرکار حکم تو مان رہا ہوں لیکن خیر ہے مجھے ان سے کیوں نہیں لڑواتے؟ حسین فرماتے ہیں عباس وجہ ہے آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. عباس ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. خیمہ حسین سے عباس سے علمدار باہر نکلے، 10 لاکھ کے سامنے آئے. اب ماحول کیا تھا؟ سامعین گرامی جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلے کیا لفظ نکلتا ہے؟ جی محترم، جی ذاکر صاحب، جی انکل جی، جی مولوی صاحب، جی قاری صاحب، جی استاد جی، جی بانی صاحب، ایکس وائی زیڈ بلا بلا. جی سب سے پہلے چھوٹا بڑے کی آواز سن کے کہتا ہے جی. جب بھی کوئی بڑا بلائے چھوٹا کہتا ہے نہیں مجھے پتا آپ لوگوں کے ہاں مولا عباس کیسے پڑھے جاتے ہیں. سامعین گرامی جلدی بڑی ہے، ہمیں ایسا ہی پڑھنا آتا ہے. مصر علی عباس عسکری کے قد سے بڑا ہے. بڑا بلائے چھوٹا جی کہتا ہے. عباس باہر آئے، ہوا کیا؟ مصر ہے آسمان، اللہ کرے میں سمجھا، آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی. عالم غیظ میں بولا یہ حسینی جرح. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی سرکار میں سن رہا ہوں. عباس فرماتے ہیں ملک الموت کام یہ کرنا ہے، دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں.
دریا پہ خبر کر دو۔ چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز۔ سارا مضمون ختم کر دیا میں نے، ایک آنسو آ گیا۔ عباس کی گونجی آواز، بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے ہی خون سے وضو کر کے بس حد عجز و نیاز، مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت میں نماز۔ شہزادہ فرماتا ہے میری جانب سے شہادت کو زبان دیتی ہے، علی اکبر نے سویرے ہی اذان دے دی۔ تاریخ کہتی ہے جب جناب عباس علمدار علیہ السلام خیمہ حسین علیہ السلام میں آئے جنگ کی اجازت لینے کے لیے، تو ہوا کیا؟ یہ ایک ٹکڑا سنیے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے، ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے، مولا حسین اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ عباس کیا چاہیے؟ مولا جنگ کرنے کی اجازت۔ عباس اتنی مجبوری کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا دیکھیں نا کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے۔ امین کرام امام حسین علیہ السلام نے بھی تو کوئی جواب دیا ہوگا۔ امام حسین کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں عباس میں تمہارے کہنے میں تمہیں میدان بھیج تو دوں، لیکن مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ مولا حکم کریں۔ حسین رو کے فرماتے ہیں عباس ترے لینا جی میں سنو، چوتھی لین اے ڈیزرو نہیں کر دی کہ انہوں ضائع کیتا جا رہے۔ فرماتے ہیں دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے، رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے، قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے، عباس بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ عباس مسکرا دو، ارے مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں، پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں۔ سامعین گرامی، گزرے وقتوں کی نہایت ذمہ دار ترین شخصیت منبر کے حوالے سے قبلہ جاڑا صاحب فرما گئے تھے کہ کربلا کے میدان میں ہر شہید کی موت کا ایک اثر ہوا ہے، واحد شہید ہیں جناب عباس جن کی زین سے اترنے کے 5 بڑے اثرات ہیں۔ سوال کیا گیا حضور بتائیے جناب عباس نے زین چھوڑی اور وہ بڑے اثر کون سے تھے؟ راڑا صاحب فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہیں جن کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ پڑا جن کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پہ گرے۔ آخر کو سامعین گرامی آپ لوگ بھی تو صاحب اولاد ہیں۔ میری ذاکری کا یہ قانون نہیں ہے، میں ذاکری ایسے کرتا نہیں ہوں جیسے میں نے فضائل پڑھا ہے، اور بہت کچھ ادھار ہے، پانی کی محنت ہوتی ہے، وعدہ رہ گیا، میں دوبارہ حاضر ہوا، میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو سبق سنا کے جاؤں گا، لیکن مصائب میں یہ چیز کر نہیں سکتا۔ ایک آنسو آ جائے مولا کی قسم ہے، میری بخشش کا سامان ہو جائے، میری جھولی میں ڈالیے، میں اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ راڑا صاحب بتائیے عباس علمدار کی شہادت کا دوسرا بڑا اثر کس پہ ہوا؟
کون ہے وہ بندہ جس کے سینے میں دل ہے اور وہ آئے بھی نہیں کر سکتا؟ فرما گئے تھے عباس علیہ السلام کے دین چھوڑنے کا پہلا اثر بنی ہاشم کے پیاسے بچوں پہ ہوا۔ فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہیں کربلا کے میدان کے جس کے دین چھوڑنے کا دوسرا اثر فوج شام پہ ہوا۔ یہاں پتہ چلا عباس نے دین چھوڑی، وہاں شامیوں نے ناچنا شروع کر دیا اور ناچ ناچ کے کہتے تھے ہم نے حسین کا آسرا چھین لیا۔ بڑے آپ لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ سے منظر بلند کریں۔ حضور بتائیے عباس علمدار کے دین چھوڑنے کا تیسرا بڑا اثر کس پہ ہوا؟ خدا کی قسم قیامت ہے، قیامت۔ میں اللہ کرے ایک جملہ سمجھا سکوں۔ اب جملہ ان سے ہے یہ جو پردے میں میری مائیں پہنے تشریف فرما، میری ماما، میری بہناں، سید زادیاں، مرشد زادیاں، امام حسین علیہ السلام توڑے پردے سلامت رکھن، شہزادی سیدہ تونو شرم و حیاتی مزید دولت نال نوازن۔ اس جملے دا تعلق ایک بہن نال ہے۔ ایک بہن سمجھ سکتی ہے کہ اس نے برات کی مان ہوں دن، میں گل ایک بہن دے حوالے پہ کرتا، اللہ کرے میں سمجھا سکتا۔ گھر تک روڑ واسطے ایک جملہ کافی ہے۔ فرما گئے تھے پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا اثر فوج شام پہ۔ حضور بتائیے تیسرا اثر، رو کے فرماتے ہیں عباس علیہ السلام کے دین چھوڑنے کا تیسرا اثر اس بی بی پہ ہوا جس نے باقی بیویوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر سے برقع اتار کے کہا اب میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا گری ہے؟ بنسونی ہنج پہ لڑ دی گئی۔ میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ بہت پیارا آنسو گر رہا ہے۔ انشاءاللہ اولاد دی خوشیاں دیکھو، میں جھولی جا کے دعا دے سکتا ہوں۔ حضور بتا، بڑے آرام سے جملہ سنیے گا۔ حضور بتائیے عباس علمدار کی شہادت کا چوتھا اثر، اب علی کے پاس عسکری 10 گھنٹے بھی پڑے تو میں شاید نہ بیان کر سکوں۔ میں آپ کو جناب میرے بھائی جوانی میں اتنا حسین آنسو گر رہا ہے، با خدا اتنی رقت کے ساتھ رو رہے ہو، یہ جملہ میرے بھائی قبول کرنا، اگر بات دل میں آئے تو جہاں یاد آئے میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ میں میر انیس کا آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں، اس میں شاید میں اگلا اثر بیان کر سکوں، ورنہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں وہ منظر آپ کو دکھا سکوں یا بیان کر سکوں کہ چوتھا اثر کس پہ ہوا اور کیسے ہوا۔ میں آپ کو میر انیس کا ایک مصرع سناتا ہوں، میں سمجھتا ہوں زندگی بھر رونے کے لیے یہ ایک مصرع کافی ہے، لیکن پہلے بات کا مقدمہ سمجھیے۔ پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا اثر امام شام کی قیدن پہ، تیسرا اثر، دوسرا اثر فوج شام پہ۔ دوبارہ سنیے، پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا اثر فوج شام پہ، تیسرا اثر فاتح شام پہ پہنچا۔ اب پوچھا گیا بتائیے چوتھا بڑا اثر کس پہ ہوا؟ میں نہیں بیان کر سکتا، میں آپ کو میر انیس کا ایک مصرع سناتا ہوں جس میں پورا مرثیہ بند ہے۔ انیس فرماتے ہیں اذان عصر سے چند لمحات قبل 9 لاکھ مارنے والا تھا، اکیلا کربلا کا غریب تھا جو نہر القمہ کی جانب رخ انور کا رخ کر کے رو کے فرما رہے تھے عباس افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ عباس تیرا حسین اکیلا رہ گیا، عباس افسوس کہ تم نے میری تنہائی۔ سامعین گرامی حسین اکیلے رہ گئے ہیں، اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ با خدا با خدا با خدا مقدمین کے فکریں ہیں۔ یہاں تک بنی ہاشم کو مان تھا جناب عباس سے کہ جہاں جہاں 4 سال کی شہزادی پہ ظلم ہوا، جہاں جہاں جس ظالم نے تماچا مارا ہے نا، شام 4 سال کی شہزادی کو ملک شام میں ہر موڑ پہ جہاں بھی جس نے بھی مارا، 4 سال کی شہزادی نے اتنا اپنے بابا حسین کو بھی نہیں پکارا جتنا اپنے چچا عباس کو پکارا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اب جملہ سخت ہے، میں سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بزرگ ہیں اور آپ نے کہا ہے تو میں معافی مانگ کے، جناب سجاد سے پوچھا گیا، آپ نے کہا ہے نا تو اب جملہ جناب سجاد سے پوچھا گیا کہاں تکلیف ہوئی؟ شام میں کہاں؟ فرمایا شام میں سب سے زیادہ مجھے اس مقام پہ تکلیف ہوتی تھی جہاں بھی جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، اب آواز دے
جی تو میں صدقے ہوں، جس کی جو حاجت رکی ہوئی ہو، میں 1 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں، جس کی کوئی حاجت رکی ہوئی ہو مانگنا، ابھی مانگنا، مجلس میں بیٹھ کے مانگنا، میں مولا عباس کا مصائب پڑھ لوں، یہاں پر اپنی حسرتیں مانگنا انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے میرے مولا آگے کے سفر آسان فرمائیں، یہ ان کا فکر ہے۔ فرما گئے تھے میں نے نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کے حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے آیت اللہ خوئی سے سوال کیا تھا، حضور اپنی حسرتیں جناب عباس سے طلب کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے کہ جو حسرت پوری، جوڑیاں پھیلائیے سامعین گرامی، جو حسرت پوری نہیں ہو رہی وہ علموں والے بادشاہ سے مانگو۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے آیت اللہ خوئی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مرجع تھے، مولا علی کے حرم میں کھڑے ہو کے مجھے رو کے فرمانے لگے، نسیم عباس جناب عباس سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہے۔ 2 حسرتیں تھیں عباس علمدار کی، ایک مجھے جنگ لڑنے کی اجازت ملے، دوسرا 4 سال کی سکینہ تک پانی پہنچے۔ نہ جنگ لڑنے کی اجازت ملی، نہ 4 سال کی بطول تک پانی پہنچا، اجازت ملی تو صرف اتنی ملی کہ عباس جاؤ مشک پانی سے بھر دو۔ کہ بلا نسیم عباس کے فکرے ہیں، وہ فرما گئے تھے اگر پانی لانے کا حکم دیا جاتا تو قیامت آ جاتی، پانی آگے رہتا۔ پانی لانے کا نہیں کہا گیا، صرف اتنا کہا گیا عباس مشک پانی سے بھر دے۔ میں نے سارا مضمون سمیٹ دیا، میرے مولا عباس نہر القبا کے کنارے بیٹھے، مشک پانی سے بھری، واپس خیامگاہ کو رخ کیا، سارا مضمون سمیٹ دیا، دایاں بازو قلم ہوا، فرمایا اکبر کا صدقہ، زبان حال بایاں قلم ہوا، فرمایا اصغر کا صدقہ، اب دانتوں میں مشک پکڑی ہوئی ہے اور رخ انور کا رخ ہے خیامگاہ کی جانب۔ کہ بلا یہ وہ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ہائی نہیں کر سکتا، وہ سر نیچے کر لے، ممبر چھوڑ لو، جملے سامعین گرامی قیامت آمیز رعایت کی گنجائش نہیں بنتی۔ یہ وہ لمحات تھے جب مشک دانتوں میں پھنسائی، اب یہ وہ لمحات تھے جن لمحوں میں خیامگاہ کے باہر کھڑے ہو کے ایک 4 سال کی بطول نے کہا دادی فضا مجھے میرا مشکی دکھائی نہیں دیتا، مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا، بنی ہاشم کے پیاسے بچے انتظار میں ہیں، مجھے میرا چچا دکھا دو۔ تاریخ کہتی ہے بھائی جان جملہ میں کہہ رہا ہوں حق ادا کیجئے گا، ارے 4 سال کی بطول کو حبش کی ملکہ نے اپنی ہتھیلیوں پہ بلند کیا، یہاں سے 4 سال کی بطول کو بلند کیا گیا، وہاں میدان میں جناب عباس نے بغیر بازوؤں کے رکابوں پہ زور دے کے خود کو گھوڑے کی زین پہ کھڑا کیا۔ قبلہ نسیم صاحب فرما گئے تھے دور سے بھتیجی نے چچا کو دیکھا، دور سے چچا نے بھتیجی کو دیکھا، قبلہ فرما گئے تھے دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد سکینہ اور عباس کی ملاقات نہ ہوئی۔ بڑے حوصلے سے جملہ سمجھنا بزرگوں، یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات کیوں نہ ہوئی؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، نسیم صاحب فرماتے تھے ملاقات اس لیے نہ ہوئی کیونکہ مشکی نہر پہ سو گیا، خشک ہونٹ لے کر بچی شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آئی، کہ بلا وہ نہر میں دکھی بیٹیاں آپ کا گر گیا اپنی بارگاہ عالیہ۔